السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود السلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اب ہے آیت نمبر 162 اور 163 سورہ انعام۔ قل ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کہہ دے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہاں والوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ میں حکم ماننے والوں میں سب سے پہلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان مشرکوں کو جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، یہ بتا دے کہ آپ ان کاموں میں ان کے مخالف ہیں۔ آپ کی نماز محض اللہ ہی کے لیے ہے، اور آپ کی عبادت صرف اور صرف اسی واحد لا شریک اللہ کے لیے ہے۔ یہی توحید خالص کا نمونہ ہے جس پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمل پیرا تھے، اور جس کا عملی تقاضا یہ ہے کہ میری تمام بدنی عبادات بھی اللہ کے لیے اور مالی عبادات بھی اسی کے لیے۔ پھر میرے جینے کا مقصد شرک کو ختم کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، تاکہ اسی راہ میں مجھے موت آ جائے۔ دیکھو، ہمارا مقصد زندگی یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے مقصد زندگی کیا ہے؟ شرک کو ختم کرنا اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا یعبدون۔ سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان اور جن کو دونوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اور ایک جگہ سورہ کوثر آیت نمبر 2 میں فرمایا، فصلی لربک وانحر، پس تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 11 اور 12 میں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ کہہ دے، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس حال میں کہ دین کو اس کے لیے خالص کرنے والا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ماننے والوں میں سے پہلا میں بنوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبر کہتے تو استفتاح کے طور پر یہ دعا پڑھتے۔ کیا کہتے؟ جب تکبیر کہتے تو کون سی دعا پڑھتے؟ مطلب یہ نماز میں نماز شروع کرتے تو سب سے پہلے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی تکبیر بولتے، اور اس کے بعد کیا پڑھتے؟ انی وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جميعا لا یغفر الذنوب الا انت وحدینی لحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنیہ الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف انی سیئہا الا انت تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ اتنا پڑھنے کا ان کو تکبیر کے بعد نماز میں، ٹھیک ہے؟ اب اس کا ترجمہ دیکھتے ہم کیا ہے۔ میں نے اپنا چہرہ اس پروردگار کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، سب سے منہ موڑ کر اسی کا فرمانبردار بن کر، اور میرا مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں۔
بے شک میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو تمام کائنات کا مالک ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے اور میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، تو میرے گناہ کو معاف فرما دے، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور تو مجھے بہترین اخلاق کی ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ بہترین اخلاق کی تیرے سوا کوئی ہدایت عطا نہیں فرما سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور رکھ، برے اخلاق کو تیرے سوا اور کوئی مجھ سے دور نہیں رکھ سکتا، تو ہی برکت والا ہے اور بہت ہی بلند و بالا ہے، میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی جانب رجوع کرتا ہوں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن 2 مینڈے ذبح کیے۔ قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن، جو سنگوں والے چتکبرے اور خصی تھے، سنگوں والے چتکبرے اور خصی تھے۔ جب آپ نے انہیں قبلہ رخ کیا تو یہ دعا فرمائی۔ کون سی دعا؟ یہی والی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتي ونسوکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد امتہ بسم اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ کر کیا کرنا ہے؟ ذبح کرنا ہے۔ یا پھر اتنا نہیں یاد ہے تو صرف انی وجہتوں پڑھ کے بھی ذبح کر سکتے ہیں، یا پھر ان صلاتی و نسوکی و محیای مماتی للہ رب العالمین بھی کر اگر اتنی بھی ہمارے میں شعور نہیں ہے تو پھر ہم صرف بسم اللہ بول کر بھی یا اللہ اکبر بول کر بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بے شک میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں ملت ابراہیم پر ہوں اور 100 ہوں، اور میں مشرک 100 ہوں، 100 مطلب ایک ہی طرف ہوں، یعنی ہم کیا کرتے 2 ناؤں میں پیر رکھ کے سوار ہیں، ہم کہ دنیا بھی ہونا ہم کو اور آخرت بھی ہونا، تو ایک یہاں پہ کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے میں 100 ہوں اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، جو جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں حکم ماننے والوں میں سے ہوں۔ یا اللہ، یہ جانور تو نے ہی دیا تھا اور تیرے ہی نام پر میں نے اسے قربان کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امت کی طرف سے اللہ کا نام سے ذبح کرتا ہوں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اس سے ایک بات کیا پتہ چلی کہ جانور کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، تو ہم کو اسی کے لیے اس کو ذبح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاتھ پیر کس نے دیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے، تو اسی کی راہ میں ہاتھ پیر کو لگانا ہے۔ ہمارا وقت، صلاحیت، ہمارے دماغ، ہماری زبان، ہمارے اندر جو بھی صلاحیت یہ کس نے دی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دی ہے، تو اسی کی راہ میں ہم یہ تمام چیزوں کو لگائیں گے تو تمام چیزوں کا شکر ادا ہمارا ہو جائے گا، نہیں تو کیا ہوگا؟ ہم ناشکری کر بیٹھیں گے۔ اگر اللہ کے دین سے اگر ہم دور ہو گئے تو کیا شیطان کے وسوسوں میں آ جائیں گے۔ جیسا کہ حدیث ملتی ہے کہ جیسا چرواہا جو اس کو لے کر چلتا ہے، بکریوں کو، بکرے کی یا پھر مینڈیوں کی جھنڈ کو لے کر چلتا ہے، برابر وہ لائن سے چلتی رہتی، لیکن ایک ہاندھی چھٹک گئی، وہاں سے بھیڑ میں سے ہٹ گئی اور دور دراز چلے گئی، تو وہاں اکیلا پا کر کیا کریں گا؟ بھیڑیا اس پر جھپٹ پڑے گا، اس کو مار ڈالیں گا۔ تو ہم کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ ہمیشہ جماعت، ایک ہمارے گروپ بنا کے ہم کو رہنا ہے، اور اللہ کی بات ایک دوسرے کو بتاتے الحمدللہ رہنا ہے، بتانے کے ساتھ ساتھ ہم کو عمل بھی کرنا ہے۔ جس نے پہلے بات بتائی اس پر پہلا حق ہے، جیسا میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں جو بھی اللہ کی بات، تو سب سے پہلا حق مجھ پر آتا ہے، بعد میں تم پر آتا ہے، تو یہ بات کا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں کہ ہم حق بات بتا رہے تو ہمارے پہ سے پوری ذمہ داریاں معاف ہو گئی، ہم جو چاہے زندگی میں کر سکتے، جو چاہے جیسی چاہے ہماری زندگی ہم گزار سکتے، اور جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ کرو، اگر نہیں کرے تو ان کی ہم دنیا بھر کی باتیں بنا کر ان کو ہم دنیا میں مشہور کر دیتے، تو یہ باتیں سب کیا ہے؟ اخلاق کے خلاف ہے۔ اغیر اللہ ابغی رب وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا تزر وازرۃ وزر اخرى ثم الى ربک مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون۔ سورہ انعام آیت نمبر 164۔ کہے کیا میں اللہ کے سوا کوئی رب تلاش کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان کمائی نہیں کرتی
मगर अपने आप पर और न कोई बोझ उठाने वाली किसी दूसरे का बोझ उठाएंगी। फिर तुम्हारे रब ही की तरफ तुम्हारा लौट कर जाना है, तो वो तुम्हें बताएगा जिसमें तुम इख्तिलाफ किया करते थे। देखो, बोझ से मुराद यहाँ पे कोई ज़ाहिरी बोझ नहीं है, जो हम जैसा कि हमारे बोझ होते हैं ना, हम जब सफर पर जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे बैग्स होते हैं। बेटा पानी था ना, एक गिलास दे दो। तो वो हमारे बोझ होते हैं ना, तो इन्हें भारी वेट को हम क्या बोलते हैं, बोझ है हम पर। ये वाला बोझ नहीं, बल्कि यहाँ बोझ उससे मुराद है कि गुनाहों का बोझ। तो हम जो करेंगे इसका जवाब हमको खुद को देना है। हमको सवाब जारिया करके जाना है, गुनाह जारिया करके नहीं जाना है। किसी को बुरी बात नहीं सिखाना है, किसी के बुराई में हाँ नहीं मिलाना है, किसी के झूठी गवाही नहीं देना है। ये सब बातों से हमको क्या करना है, परहेज करना है। मुशरिकीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बुतों की इबादत की दावत दी, तो अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया, क्या आप उनसे कह दीजिए कि क्या मैं अल्लाह के सिवा अपना कोई रब बना लूं जिसे अल्लाह की इबादत में शरीक करूं, हालांकि कायनात के हर चीज का परवरदिगार तो अल्लाह है और मैं भी कायनात का एक हिस्सा हूं। तो फिर मेरा परवरदिगार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? मेरा परवरदिगार कोई दूसरा कैसे हो सकता है? जब कायनात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई, हमको खुद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, हमारे आसपास की तमाम चीजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया, तो हमारा परवरदिगार कौन सा दूसरा हो सकता है? हमारा परवरदिगार भी वही है। कुल अगैर अल्लाह अबगी रब्बु व हुवा रब्बु कुल्ली शैइन। अल्लाह ताला अकेला ही हर चीज का मालिक है। अल्लाह ताला अकेला ही हर चीज का मालिक है, उसके सिवा कोई किसी चीज का मालिक नहीं है। तमाम चीजों का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन के जैसे हम तौहीद पढ़ते हैं ना, अभी हम जैसा इस्लामी शॉर्ट कोर्स में बेसिक लेवल पढ़ रहे हैं ना, इसलिए अभी हमको वो नहीं आया है। एडवांस लेवल में जब हम तौहीद पढ़ेंगे ना, तो उसमें 3 कैटेगरी में बटा हुआ है तौहीद। एक तो मालिक, दूसरा मुदब्बिर और तीसरा है अस्माउल हुस्ना। रब, मालिक, मुदब्बिर यानी अस्माउल हुस्ना। तो रब यानी पैदा करने वाला, तमाम चीजों को रब ने पैदा किया, उसका मतलब है। मालिक मतलब वो तमाम चीजों को पैदा करने के बाद वो उसका मालिक है, उसको दूसरों को मालिक नहीं बनाया उसने, वो खुद उसका मालिक है। और उसके अस्माउल हुस्ना मतलब उसके जो सिफाती नाम है वो। इसके डिटेल में जाएंगे तो बहुत गहरी बात है ये, और सबसे बड़ा सब्जेक्ट यही अकीदा जिसका दुरुस्त है उसके तमाम अमाल दुरुस्त है। ठीक है, उसके सिवा कोई किसी चीज का मालिक नहीं है। और फरमाया सूरह यूनुस आयत नंबर 31, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समाई वल अर्दी अम्मन यमलिकुस समअ वल अबसार वमन युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित युखरिजुल मय्यित मिनल हय्य वमन युदब्बिरुल अम्र फसयक़ुलून अल्लाह फकुल अफला तत्तक़ून। कह दे, कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता है, या कौन है जो कानों और आंखों का मालिक है, और कौन है जो जिंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और कौन है जो हर काम की तदबीर करता है? तो जरूर कहेंगे अल्लाह। तो फिर कहे, फिर क्या तुम डरते नहीं? यानी मुशरिकीन मक्का जो थे वो रब के कायल थे, रब को रब मानते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते थे। वो बोलते थे कुरान अल्लाह की किताब नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गढ़ लिया है। नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनका मानना ये था। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है सूरह यूनुस आयत नंबर 31 में कि कह दे, कौन है जो तुम्हें आसमान और जमीन से रिस्क देता है? कौन रिस्क देता है? या कौन जो कानों आंखों का मालिक है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और कौन है जो जिंदे को मुर्दे से, मुर्दे को जिंदे से निकालता है? यानी जिंदे से मुर्दे को मतलब मुर्गी से अंडा, ठीक है, मुर्गी अंडा देती है तो बेजान होता है, फिर बेजान अंडे में से जानदार चूजा निकलता है। तो ये भी एक इसकी मिसाल है, ये एक है। ज्यादातर उल्मा यही मिसाल देते हैं, लेकिन इसके अलावा और एक दूसरी मिसाल मैं समझने के लिए आपको देती हूँ। जैसा कि आज हम भी औरतें हैं, हम भी माँ बनी है, तो हम जानदार होने के बाद हमारे पेट से मरा हुआ बच्चा पैदा होता है ना, कोई मरा बच्चा पैदा होता है। और कभी ऐसा होता है कि जिंदा बच्चा पैदा हो जाता है, मरे माँ के पेट से जिंदा बच्चा पैदा होता है, ऐसा भी होता है। तो ये भी मिसाल इसी में ही आएगी। ठीक है, ज्यादातर उल्मा अंडे का ही मिसाल देते हैं कि मुर्गी से बेजान चीज निकलती है अंडा, और बेजान चीज के अंदर से जानदार चीज निकलती है चूजा। ठीक है, ये ज्यादा दुरुस्त है, ज्यादा समझने के लिए।
لیکن اگر ہمارے اندر بھی اگر ہم اس چیز کو لینا چاہیں تو لے سکتے کہ جاندار ماں سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے، مردہ ماں سے جاندار بچہ بھی پیدا ہوتا ہے. یہ ہم دیکھتے رہتے ہیں، ہے نا، آپس میں ہمارے رشتے داروں میں جب ہم کو دکھ جاتا ہے، کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی اس میں. اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ ہر کام کی تدبیر کرنا مطلب بارش برسنا، ہے نا، ٹھنڈ کا آنا، دھوپ کا آنا، قحط پڑنا، پھلوں کا آنا، پھلوں کا نقصان ہونا، پھلوں میں بڑھوتری ہونا، ہے نا، عذاب آنا، پانی بھر جانا. ابھی دیکھو پانی کا موسم ہے تو کتنا بھر جا رہا ہے. تو یہ سب چیزوں کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کرتا ہے. تو ضرور کہیں گے اللہ. تو پھر کہاں تو کہے پھر کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں تھا کہ جب تم کو سب معلوم ہے کہ سب اللہ رب العالمین کا ہے، جو جتنا بھی سب ہو رہا ہے، جو دے رہا ہے لے رہا ہے، سب کا مالک اللہ رب العالمین ہے، پھر تم کیوں نہیں ڈر رہے اللہ رب العالمین سے؟ پھر دوسری جگہ سورہ سبا آیت نمبر 22 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا قل الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر. کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے. کہہ دے پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا گمان کر رکھا ہے. وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہے اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے. آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی کے بھی کوئی مالک نہیں ہے اللہ رب العالمین کے، اور نہ زمین میں اور نہ اس کے اندر، دونوں کے بیچ میں یا ان کے دونوں کے زمین کے اندر کہیں بھی کوئی بھی ایک دانہ بھی ہوگا اس کا مالک بھی اللہ رب العالمین ہے اور کوئی نہیں. اور فرمائے سورہ فاطر آیت نمبر 13 میں یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین یدعون من دونہ لا یملکون من قطمیر. رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا اور ہر ایک اپنی ایک مقرر وقت تک چل رہا ہے. یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کے بادشاہی ہے، اور جس کو تو اس کے سوا پکارے ہو تو وہ کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں ہے. اب دیکھو یہ آیات میں آپ کو باریکی سے سمجھاتی ہوں. ابھی تو میں نے پڑھ کے سنائی، میں آپ کو اس کو باریکی سے سمجھاتی ہوں کہ سورہ فاطر آیت نمبر 13 ہے، اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ دیکھو ایک دم اندھیرا نہیں ہو جاتا اور ایک دم بھی اجالا نہیں ہو جاتا. اگر ہم روم میں بیٹھے ہیں اور ایک دم سے لائٹ بند ہو گئی ہے نا، ایک دم اندھیرا چھا جاتا، ہم کو کچھ سجائی نہیں دیتا، پھر ایک دم سے لائٹ آ جاتی تو ہماری آنکھیں مچ جاتی، ہم تھوڑی دیر تک دیکھ نہیں پاتے. یہ تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف فطرت کے خلاف نہیں ہے، فطرت میں ہی ہے. تو اللہ رب العالمین نے دن اور رات کو کیا کیا، دھیرے دھیرے دن کو رات میں دھیرے دھیرے داخل کیا اور رات کو دن میں دھیرے دھیرے داخل کیا. جیسا کہ دیکھو شام کا وقت ہو رہا ہے ابھی تو ہلکا سا اندھیرا ہو رہا ہے نا، دھیرے دھیرے اندھیرا کیا ہو رہا ہے، دن میں داخل ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے داخل ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ روشنی جاری ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے نا. پھر صبح کے وقت کیا ہوتا ہے، روشنی دھیرے دھیرے رات میں داخل ہوتی ہے تو اندھیرا غائب ہو جاتا ہے اور روشنی چھا جاتی ہے. تو ایک اللہ رب العالمین کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ، ٹھیک ہے. اور آگے دوسرا کیا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے دن کے لحاظ سے، جیسا دن رات کا ہم کو پتا چلتا ہے سورج سے. اور ایک دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اس سے تاریخ بھی معلوم کرتے ہیں. کیلنڈر بھی سورج سے بنتا ہے، جو کہ عیسوی کیلنڈر، جو ابھی جنوری فروری جو ہم جانتے ہیں نا کیلنڈر، تو وہ کیلنڈر سورج سے ہی بنایا جاتا ہے، مطلب اس سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اور چاند کو مسخر کیا. چاند بھی کیلنڈر کے لیے کام آتا ہے، تاریخ بتانے کے لیے کام آتا ہے، سورج بھی تاریخ بتانے کے لیے کام آتا ہے. لیکن سورج جو ہے عیسوی کیلنڈر ہے، سو کرسچن نے بنایا ہے، اور چاند جو ہے یہ ہمارے اسلامی کیلنڈر جو ہے وہ چاند سے بنے. دیکھو رمضان لگتا ہے تو پہلے رات آتی ہے نا، پہلے ہم تراویح پڑھتے ہیں، پھر صبح اٹھ کے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اس میں پہلے رات ہے. تو چاند بھی جو ہے وہ تاریخ معلوم کرنے کے لیے ہے. تو یہ چاند قمری کیلنڈر بھی ہے، جو اردو کیلنڈر ہے اس کو قمری کیلنڈر بولتے ہیں، اور جو یہ عیسوی کیلنڈر ہے اس کو شمسی کیلنڈر بولتے ہیں. شمسی یعنی سورج، قمر یعنی چاند، ٹھیک ہے. ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے. ایک مقررہ وقت تک مطلب اس کی ایک مقدار اللہ رب العالمین نے بنا دی، وہ اسی پر چل رہا ہے. اس کو ایک
راستہ دے دیا اللہ، دیکھو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تیرا یہ کام ہے دنیا میں جا کے، تو وہی کر رہا ہے، وہ نافرمانی نہیں کر رہا ہے. اور انسان کو بھی بتا دیا گیا کہ یہ تم کو کام کرنا ہے، لیکن وہ نافرمانی پہ نافرمانی کرتا چلا جا رہا ہے. پھر آگے ہے یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، یعنی یہ جو چاند اور سورج کو پیدا کیا، رات و دن کو پیدا کیا، یہی تمہارا اللہ ہے اور اسی کی بادشاہت ہے. اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے مالک نہیں ہے. کھجور کو ہم جب 2 حصوں میں کاٹتے ہیں نا، گٹھلی میں جو ہے نا دیکھو جھلی جیسا سفید پردہ لگا ہوتا ہے نا پردہ، تو وہ پردے کے برابر، وہ پردے کے بھی مالک نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا، اس کو بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا. مطلب مالک ہونے سے مراد ہے کہ اس کو وہ پردہ کتنا وہ رہتا ہے نا، ایک دم نازک ہوتا ہے، ذرا سا انگلی لگنے سے پھٹ جاتا ہے، تو اس کو بھی کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ رب العالمین کے سوا. ٹھیک ہے. پھر آگے یعنی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق بدلا دیا جائے گا. اگر اعمال اچھے ہوئے تو اچھا صلہ ملے گا، اور اگر اعمال برے ہوئے تو برا صلہ ملے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 46 میں، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جس نے نیک عمل کیا سو اپنے لیے، اور جس نے برائی کی سو اسی پر ہوں گی، اور تیرا رب اپنے بندوں پر ہرگز کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی کسی کے گناہ کے بوجھ کو کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا، اپنا خود کا بوجھ ہم کو اٹھانا ہوگا. جیسا کہ سورہ طور آیت نمبر 21 میں فرمایا، کلم ریو بما کسب رہین، ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے. اور فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها وهم يحملون اوزارهم على ظہورهم الا ساء ما یزرون. سورہ انعام آیت نمبر 31. یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ پہنچیں گی کہیں گے ہائے ہمارا افسوس اس پر جو ہم نے اس میں کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنے پشتوں پر اٹھائیں گے. سن لو برا ہے جو وہ بوجھ اٹھائیں گے اپنے پشتوں پر، مطلب اپنے پیٹوں پر ہم بوجھ اٹھانے والے ہیں، اور وہ ہماری ہائے بختی کا عالم ہوگا، یعنی ہائے افسوس کہ ہم دنیا میں ہمارا ٹائم ایسے ہی ضائع کر کے آ گئے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے گناہوں کا بوجھ جو ہے بڑھ گیا ہے، اور ہماری پیٹھ جو ہے اس کو سنبھال نہیں پا رہی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، ہم اپنے دین کے مطابق عمل کرتے رہیں گے، پھر تم بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، ہم بھی، اور وہ ہمیں اور تمہیں جن باتوں میں اختلاف تھا ان کے بارے میں ہم سب کو بتائیں گے. جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ حج آیت نمبر 69، اللہ یحکم بینکم یوم القیامۃ فیما کنتم فیہ یختلفون. اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. کس کے بارے میں اختلاف کرنا؟ مطلب کوئی بات میں الجھن پیدا کر دینا. یہ مسئلے بھی آج دیکھو نا، مسئلے مسائل میں بہت سارے اختلاف آ گئے، کچھ علماء کا کچھ بیان دیتا، کچھ علماء کا کچھ بیان دیتا. تو انہیں مسلمان کی سوسائٹی میں رہ کے ہی دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سک رہا، تو نان مسلم جب وہ بیچارے ایمان لا کے ہمارے دین میں نئے آتے تو وہ کہاں سے ہمارے دین کو سمجھیں گے؟ تو یہ دین میں الجھن پیدا نہیں کرنا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ سبا آیت نمبر 25 اور 26 میں فرمایا، قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وهو الفتاح العلیم. کہہ دے نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا، اور نہ ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم کرتے ہو. کہ ہم سب کو ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا سب کچھ جاننے والا ہے. کیا فرما رہی شاید میں کو کہہ دو نہ تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جو ہم نے جرم کیا. تو جب یہی بات ہے کہ ہم کو دوسروں کے جرم کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا تو ہم کو دوسروں کی پنچا تو ہونا ہی کیوں؟
ہم جب قرآن پڑھیں گے اس میں کوئی آیت پڑھیں گے تو ہاں برابر دھیان آئے گا کہ فلاں فلاں ہے نا ایسا اور ایسا کرتی ہے، وہ بہت جھوٹ بولتی ہے، بہت غیبت کرتی ہے، وہ ظلم کرتی ہے، انصاف نہیں کرتی، بہت ساری تہمتیں ہم اس پہ لگا لیتے ہیں۔ بلکہ قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کرو تو ایسی کرو جیسا وہ آئینہ ہے، آئینے کی طرح اس کی تلاوت کرو۔ اور دیکھو سونار کے پاس جاتے تھے نا پہلے، ابھی تو بہت ساری مشینیں نکل گئی ہے، پہلے ہم سونار کے پاس جاتے تھے، سونا کو سچا ہے کہ کھوٹا ہے وہ دیکھنے کے لیے پتھر پر گھستا تھا، لیکن جب وہ پتھر پر گھس کر دیکھتا تھا کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے، ویسے ہی ہمارے ایمان ہم کو قرآن مجید پر گھس کر دیکھنا ہے کہ کھرا ہے کہ کھوٹا ہے۔ ایک مثال ہے قرآن کو سمجھنے کی، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے آیت نمبر 165، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین کے جانشین بنایا اور تمہارے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کر دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہاری آزمائش کرے جو اس نے تمہیں دی ہے۔ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ اسے ایک کے بعد دیگر آباد کرے، اور ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہو، اور جب وہ مر جائے تو اس کی اولاد اس کے وارث بنے، اور ان کے درمیان فرق مراتب رکھا اور ایک دوسرے کو مختلف اعتبار سے فوقیت دی تاکہ انہیں آزمائے۔ مالدار سے قیامت کے دن سوال کریں گا کہ کیا اس نے شکر ادا کیا، اور فقیر سے پوچھیں گا کہ کیا اس نے صبر کیا۔ دیکھو مالدار سے کیا پوچھیں گا کہ تو نے شکر کیا کیا، اور غریب سے پوچھیں گا تو نے کیا صبر کیا کیا۔ تو انسان کو ہر حال میں شکر اور صبر مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر خوشحالی آئی تو شکر کرنا، بدحالی آئی تو صبر کرنا، اور مالداری آئی تو بھی شکر ادا کرنا، اللہ کی راہ میں اس کو دینا، اور اگر بدحالی آئی تو اس پہ صبر کرنا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنی معصیت سے ڈراتے ہوئے اور اپنی بندگی کی ترغیب دلاتے ہوئے فرمایا کہ بے شک تیرا رب بہت جلد سزا دیتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی نافرمانی اور ان کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور جو اس کی اور اس کے رسول کے اطاعت کرتا ہے اس کی مغفرت فرماتا اور اس پر رحم کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے رب العالمین؟ اس کے اگر ہم اللہ اور رسول کے اطاعت کریں تو اس کی مغفرت بھی فرما دیتا ہے اور اس پر رحم بھی کرتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین اگر رحم کر دے تو کسی کے رحم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا ایک ہو جائے اور اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ ہے تو ہماری پوری دنیا مل کے بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی لیے ہم کو دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض نہ کرے، یعنی اس نے تم کو زمین میں ایسی مخلوق بنایا ہے کہ تم نسلاً بعد نسل، قرن بعد قرن اور خلفہ بعد خلف زمین آباد کرتے رہو۔ ابھی تک یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ زمین میں ایسی مخلوق بنایا کہ تم نسلاً بعد نسلاً، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل، قرن بعد قرن، قرن یعنی بستی ہوتی ہے، ایک بستی کے بعد دوسری بستی، یعنی ایک شہر کے بعد دوسرا شہر، ٹھیک ہے، یہ بھی ہوتا۔ خلفن بعد خلف یعنی ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے زمین میں تبدیلی رکھی ہے۔ ایک ہی انسان ہمیشہ راضی نہیں کرتا، آج اس کا ٹائم آیا تو کل اس کا آتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ایک مثال کے طور پر میرے پہ کسی نے ظلم کر دیا ہے نا، میرا ٹائم خراب چل رہا تھا، میں کمزور تھی تو مجھ پر کسی نے ظلم کیا، بہت زیادہ ظلم کیا، اور اب میرے اچھے دن آ گئے اور وہ جس نے ظلم کیا تھا اس کے برے دن آ گئے، تو اس میں میری آزمائش ہو جائیں گی کہ اس نے تیرے ساتھ جیسا کیا تھا تو بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتی ہے کہ اس کو معاف کر دیتی ہے۔ معاف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک مثال اور دوں گی، جیسا کہ فتح مکہ کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ ایمان جو لاتا تھا اس کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، بہت زیادہ ظلم کرتے تھے نا۔ ایمان لانے والا چھپا کر ایمان لاتا تھا، اگر ان کو بھنک پڑ جاتی تھی تو ظلم ڈھاتے تھے ان پر کہ کیوں ایمان لائے۔ لیکن جب ہجرت کر کے سب مدینہ چلے گئے، پھر مدینہ سے فتح مکہ کر کے جب فتح مکہ کی حیثیت سے وہ مکہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر سب لوگ ڈر گئے کہ اب ہم نے جیسا کیا تھا یہ بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ سب کو کیا کہا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں ہوں گے اس کو امان ہے، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو امان ہے، یعنی جو بھی ان کے دربار میں آ کر معافی مانگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پل میں اس کو معاف کر دیا۔ ایسا نہیں سوچا ہاں تو نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا نا، ابھی تیری باری ہے، رک جا، ابھی تیرے کو معاف کرو، تو نے مجھے معاف کیا تھا
کہ میں تجھے معاف کروں. یہ کلمات نہیں تھے بلکہ درگزر کا معاملہ تھا اور نرمی کا معاملہ تھا اور معافی تھی اس میں کہ اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی غلط معاملہ کرتا ہے اور پھر ہمارا اچھا ٹائم آ کے اس کا برا ٹائم آ جاتا ہے یا پھر ہمارا اچھا ٹائم ہے ہم اس سے زیادہ پاورفل ہو گئے کہ ہم اس کا بہت کچھ بگاڑ سکتے, وہاں پر ہم اس کو معاف کر دیں گے یہ سوچ کر کہ ہم بھی دنیا بھر کے گناہ کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ہم کو معاف کرتا ہے, تو ویسے ہی ہم بھی لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ کوالٹی اللہ رب العالمین کی ہمارے اندر ہم لے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے تو ہم بھی معاف کرنے والے بنے. ٹھیک ہے. پھر سورہ اعراف آیت نمبر 129 میں فرمایا اچھا ربکم یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فلینظر کیف تعملون. تمہارا رب قریب ہے کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے, پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. جانشین بنانا یعنی پوسٹ دینا, یعنی کسی کو اونچی پوسٹ مل جاتی ہے نا تو بہت زیادہ ہوشیار ہے مارتا کہ نہیں میں بہت زیادہ نیک تھا نا اس لیے اللہ پاک میرے کو یہ پوسٹ پہ رکھا, تیری پوسٹ نیچے تو گنہگار ہے, تو نے کچھ کیا ہوں گا, میرے سے اللہ رب العالمین بہت راضی ہے, ایسا سوچتا. اور وہ یہ سوچتا کہ دنیا اور مالدار لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا میں عیش و آرام سے جی رہے ہیں نا تو آخرت میں بھی ہم کو اللہ رب العالمین عیش و آرام سے رکھیں گا. لیکن خبردار ایسا کبھی مت سوچنا, اللہ رب العالمین مال دیتا ہے تو وہ آزمائش کے لیے دیتا ہے. اگر اور غریب, دیکھو ایک مثال بھی دی جاتی ہے, ایک حدیث بھی ہے کہ ایک غریب اور ایک مالدار دونوں نیک, دونوں کی نیکیاں برابر ہے, پھر بھی اللہ رب العالمین غریب کو امیر کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی ہر نعمت پہ صبر کیا, لیکن مالدار نے نہیں کیا. مالدار کیوں کریں گے, اس کے پاس پیسہ ہے, اس کو جو بھی حاجت ہے وہ ترنت خرید لیتا ہے. لیکن غریب کے پاس مال نہیں ہوتا ہے لیکن وہ صبر کیا, ناشکری نہیں کیا اور وہ اس پر جمے رہا. تو اللہ رب العالمین 500 سال پہلے اس نعمت والی جنت کا اس کو وارث بنا دیں گا. پھر آگے ہے یعنی ان کے رزق, اخلاق, خوبیوں, خرابیوں, صورتوں, شکلوں اور رنگوں میں تم کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا, اور اس میں بھی بہت حکمت ہے, بہت حکمت ہے اس میں بھی. یعنی اللہ رب العالمین کے ہر کام میں کیا حکمت ہے. اور فرمایا سورہ زخرف آیت نمبر 32 میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجے میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے. نہیں سمجھا ہے نا, میں بتاتی ہوں. ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دی, مطلب دنیا کی زندگی میں ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے رزق کو کیا کیا, تقسیم کر دیا. لیکن دنیا کے لحاظ سے اللہ رب العالمین نے انصاف نہیں ہوا نا, کسی کے پاس کم ہے تو کسی کے پاس زیادہ ہے. تو یہ کیا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ ایک مقصد ہے اللہ رب العالمین کا. کیا مقصد ہے؟ کہ انسان کو آزمایا جائے کہ دینے پر شکر کرتا ہے, نہیں دینے پر صبر کرتا ہے, یا پھر دونوں میں وہ ناشکری کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں, تم یہ کہہ دو کہ میں مسلمان ہوں, تمہیں چھوڑ نہیں دیا جائے گا بلکہ تمہاری آزمائش لی جائیں گی. پھر اور ان میں سے بعض پر درجوں میں بلند کیا ہے, یعنی کچھ اونچے درجے پہ تو کوئی کم ہے, کوئی بہت زیادہ ہوشیار ہے تو کوئی تھوڑا کم ہے, کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو کوئی غریب ہے نا, کوئی بہت زیادہ چنڈ ہے, مطلب ہر بات کو ایک اشارے میں سمجھ لیتا, اور کوئی ہے کہ نہیں سمجھتا. تو ایسے اللہ رب العالمین نے ہر انسان میں کوالٹیز رکھی ہے, اس میں فرق بھی رکھا ہے, اور مال کے لحاظ سے بھی رزق کے لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین نے فرق رکھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا, انصاف ہوگا اس میں, تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے. مطلب جیسا کہ غریب اور امیر ہے نا, امیر اور غریب اللہ رب العالمین نے دونوں رکھے. تو اس میں کیا فائدہ ہے, امیر ہے تو اس سے کام نہیں ہوتا, اس کو غریب کو بلا کے کام کروانا ہوتا ہے, تو غریب کو پیسہ مل جاتا ہے اور امیر کو کام مل جاتا ہے. تو انہیں ایک دوسرے کے تابع کر دیا نا رب العالمین نے ہم کو, اور ہمارے تابع جو ہمارے لیے حلال جانور ہے وہ بھی ہمارے تابع ہے نا. دیکھو شیر ہے, چیتا ہے, یہ ہمارے لیے حلال نہیں, لیکن ان کو پکڑ سکتے کیا؟ نہیں پکڑ سکتے ہے نا, کتنا ڈر لگتا ہے. یہ جو چیز ہمارے لیے حرام ہے, اللہ رب العالمین نے حرام کی ہے, تو وہ ہم اس کو پکڑ بھی نہیں سکتے. اور بکرا اور مینڈا دیکھو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے حلال رکھا ہے, تو ہمارے سامنے منڈی جھکائے کھڑا رہتا ہے. اللہ رب العالمین کے تب فرمانبردار ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو حکم دیا کہ تو انسان کے فائدے کے لیے بنایا گیا, اس کو کھانے کے لیے بنایا گیا, تو وہ بالکل کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور منڈی جھکائے کھڑا رہتا ہے. یہ ایک اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور پیڑ پودوں کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی پتیاں کھڑی نہیں ہوتی بلکہ جھکی ہوئی ہوتی ہے,
اور अकड़ा हुआ कौन है? इंसान है, बाकी सब झुके हुए। जानवर की मुंडी झुकी हुई, पेड़ पौधे कितना भी ऊंचा पेड़ देख लो, उसके पत्ते देखो नीचे की तरफ झुके हुए ही होंगे, वो उनका सजदा है। और अकड़ा हुआ कौन है? इंसान। और सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 21 में फरमाया, उन्जुर कैफा फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफज़ीला। देख हमने उनके बात को बात पर किस तरह फजीलत दी है, और यकीनन आखिरत दर्जों में बहुत बड़ी और फजीलत देने में कहीं बड़ी है। लियबलुवकुम फीमा अताकुम, यानी वो तुम्हारी इसमें आजमाइश करे जिसका उसने तुम पर इनाम फरमाया। और तुम्हारे इम्तिहान ये है कि वो दौलतमंद को दौलत दे के आजमाए, फिर उससे पूछे कि उसने शुक्र अदा किया है या नहीं, और फकीर को फकीर से आजमाए, उससे पूछे कि उसने सब्र किया है या नहीं। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दुनिया शीरीन और सरसब्द शादाब, शीरीन यानी मीठी, सरसब्द शादाब यानी हरी भरी और खूबसूरत, और अल्लाह ताला इसमें तुम्हें एक दूसरे के बाद भेजने वाला है, और वो ये देखने वाला है कि तुम क्या अमल करते हो। बस दुनिया से बच जाओ और औरतों से बच जाओ। कि बनी इसराइल का पहला फितना औरतों के बारे में था। औरतों से बच जाओ से मुराद ये है कि शादी मत करो, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि फितना फैलाने वाली सबसे ज्यादा औरतें ही होती है। फितना कैसा? इधर से उधर बात पहुंचाने वाली औरत। आदमी तक बात कौन पहुंचाता? औरत। और शादियों में जो फंक्शंस होते, हल्दी मेहंदी पता नहीं और क्या क्या होते, वो कौन करती? औरत करती। लेने देने का मामला कौन करती है? औरत करती है ना। ब्यूटी पार्लर का मामला औरत करती है, फोटो का मामला औरत करती है, मूवीज का मामला औरत करती है, हर एक मामला देखना औरत करती है। आदमी बहुत कम करते हैं, यानी 100 में से 95% औरतें करती है, 5% होंगे आदमी भी। ऐसा नहीं बोल कि आदमी पूरे जन्नती, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन ज्यादा खराफाते जो है, या फिर 90% औरतें और 10% आदमी होंगे, क्योंकि आदमी को बेचारे को काम धंधे से फुर्सत नहीं होती, वो इतने गहरी दिमाग में नहीं जाता, इतनी गहरी बातों में वो कभी नहीं जाता। लेकिन औरतों का दिमाग खाली होता है, खाली होने की वजह से वो शैतान का घर बन जाता, और शैतान का घर बनने की वजह से क्या होता है, ऐसी खराफात में वो पड़ जाता है। फिर और एक हदीस आ रही है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, बनी इसराइल में 3 शख्स थे, एक कोढ़ी, दूसरा अंधा और तीसरा गंजा। एक कोढ़ी था, दूसरा अंधा था और तीसरा गंजा था। अल्लाह ताला ने चाहा कि उसका इम्तिहान ले। देखो एक वाकया बयान हो रहा है इस हदीस में, उसका इम्तिहान ले यानी उसको आजमाए। अल्लाह ताला ने उसके पास एक फरिश्ता भेजा। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है। उसने जवाब दिया कि अच्छा रंग और अच्छी चमड़ी, क्योंकि मुझसे लोग नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर अपना हाथ फेरा तो उसकी बीमारी क्या हो गई? दूर हो गई। ये आजमाइश थी। और उससे रंग भी खूबसूरत हो गया और चमड़ी भी अच्छी हो गई। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल तुम ज्यादा पसंद करोगे? उसने कहा कि ऊंट या उसने गाय कही। इसहाक बिन अब्दुल्ला को इस सिलसिले में शक था कि कोढ़ी और गंजे दोनों में से एक ने ऊंट की ख्वाहिश की थी और दूसरे ने गाय की। फरमाया, उसे हामिला ऊँटनी दी गई और कहा गया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ते गंजे के पास आया और उससे पूछा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है। उसने कहा कि उम्दा बाल और मेरा मौजूदा ऐब गैब खत्म हो जाए, क्योंकि लोग उसकी वजह से मुझसे अलग रहते हैं। मतलब वो बाल की ख्वाहिश किया। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा तो उसका ऐब जाता रहा, उसके उम्दा बाल आ गए। फरिश्ते ने पूछा, किस तरह का माल पसंद करोगे? उसने कहा कि गाय। फरिश्ते ने इसे हामिला गाय दे दी और कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें इसमें बरकत देगा। फिर फरिश्ता अंधे के पास आया और कहा कि तुम्हें क्या चीज पसंद है? उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आंखों की रोशनी दे दे ताकि मैं लोगों को देख सकूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा और अल्लाह ताला ने उसकी बीनाई उसे वापस दे दी। फिर पूछा, किस तरह का माल तुम पसंद करोगे? उसने कहा कि बकरियां। फरिश्ते ने उसे हामिला बकरी दे दी। फिर तीनों जानवरों के बच्चे पैदा हुए, ऊंट, गाय और बकरियां बच्चे पैदा हुए, यहाँ तक के कोढ़ी के ऊँटों से उसकी वादी भर गई।
गंजे की गाय बैल से उसकी वादी भर गई और अंधे की बकरियों से उसकी वादी भर गई। इतनी बरकत हुई उसमें। फिर दोबारा फरिश्ते कोड़ी के पास उसकी इस पहली शक्ल व सूरत में आया और कहा कि मैंने एक निहायत मिस्कीन फकीर आदमी हूँ, सफर का तमाम सामान और असबाब खत्म हो चुका है। यानी फकीर की इसमें आए, पहले दे दिए और उसके बाद फिर सब उनका सब बरकत हो गई, उनके इसमें सब माल उनका बढ़ गया। फिर वो आजमाइश के लिए फकीर की शक्ल में आए और कहा कि मैं सफर में हूँ, मेरा सामान और असबाब सब खत्म हो चुका है। अल्लाह ताला के सिवा किसी से हाजत पूरी होने की उम्मीद नहीं है, यानी मेरे पास अब कोई जरिया नहीं है अल्लाह ताला के अलावा। लेकिन मैं तुमसे इस जात के वास्ता देकर जिसने तुम्हें अच्छा रंग, अच्छा चमड़ा और माल अता किया, एक ऊँट का सवाल करता हूँ। यानी एक ही ऊँट मांगा उसने जिससे सफर को पूरा कर सको। उस फरिश्ते ने कहा मेरे जुम्मे हुकूक हक बहुत से हैं। फरिश्ते ने कहा गालिबन मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ। क्या तुम्हें कोड़ की बीमारी नहीं थी जिसकी वजह से लोग तुमसे घिन खाते थे? फिर वो किसके पास गए? कोड़ी के पास गए। तो एक फकीर और तलाश थे। फिर तुम्हें अल्लाह ताला ने ये चीज अता की। उसने कहा ये सारी दौलत तो मेरे बाप दादा से चली आ रही है। किसने कहा? वो कोड़ी ने कहा जिसके पास गाय थी। फरिश्ते ने कहा कि अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत पर लौटा दे। फिर वो गंजे के पास उसकी पहली शक्ल उस सूरत में आया और उससे भी वही दरख्वास्त की। उसने भी वही कोड़ी वाला जवाब दिया, यानी जिसको ऊँट दिया गया था उसने भी, जिसको कोड़ था वो भी, और जो गंजा था वो भी। क्या जवाब दिया कि हमारी दौलत हमारे बाप दादा से चली आ रही है और हमारे ऊपर बहुत हक और हकाइक है, तो हम नहीं दे सकते। ठीक है। फरिश्ते ने कहा अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पहली हालत पर लौटा दे, यानी जैसे तुम गरीब और जैसे थे वैसे अल्लाह ताला तुमको उसी हालत में कर दे। उसके बाद फरिश्ता अंधे के पास आया उसकी इस पहली शक्ल सूरत में और कहा कि मैं एक मिस्कीन आदमी हूँ, सफर के तमाम सामान खत्म हो चुके और सिवाय अल्लाह ताला के किसी से हाजत पूरी होने की तवक्को नहीं। अभी किसके पास है? जिसको बकरी दी थी। मैंने तुमसे इस जात का वास्ता देकर जिसने तुम्हारी बीनाई वापस कर दी। वो अंधा भी था और उसको बकरी दी गई थी। तुम्हें बीनाई वापस दी है, एक बकरी मांगता हूँ जिससे मैं अपने सफर की जरूरत पूरी कर सकूं। अंधे ने जवाब दिया वाकई मैं अंधा था और अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से बीनाई अता फरमाई और वाकई मैं फकीर व मोहताज था और अल्लाह ताला ने मुझे मालदार बनाया। यानी उसने क्या कहा? सच कहा कि मैं मोहताज था, गरीब था, अंधा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी बीनाई लौटाई और मुझे माल से मुझे बकरियां दी और मैं इतना मालदार होगा। तुम जितनी बकरियां चाहो ले सकते हो। यानी उसने क्या कहा? सच कहा। और दूसरा उसने अल्लाह की राह में देने के लिए जरा सा भी शक व शुबा नहीं रखा, तुरंत तैयार होगा। ए बेटा जरा सा खामोश रहो। जब तुमने अल्लाह का वास्ता दिया है तो जितना भी तुम्हारा जी चाहे ले लो। यानी अल्लाह का वास्ता तुमने दिया है तो जितना चाहे ले लो। मतलब उसका अकीदा भी बहुत पक्का था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना दिया, अल्लाह की राह में दूंगा तो और ज्यादा वो मुझे दे देगा, मैं तुम्हें हरगिज नहीं रोक सकता। फरिश्ते ने कहा कि तुम अपना माल अपने पास रखो, ये तो सिर्फ इम्तिहान था और अल्लाह ताला तुमसे राजी और खुश है और तुम्हारे दोनों साथियों से नाराज है। जो तुम्हारे दो साथी थे उससे नाराज और तुमसे खुश है। क्यों? क्योंकि उसने अल्लाह की राह में देने के लिए तैयार हो गया और उसने सच कहा और उसका अकीदा उसने क्या किया? मजबूत रखा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पे रखा। ये दोनों क्या किए? नाशुक्री किए, है ना। जब नहीं था अल्लाह से मांगे, अल्लाह ने दे दिया, तो अल्लाह की राह में देने से वो क्या कर रहे थे? बहाने बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे। तो ये होती है माल की नाशुक्रापन और ये होता है माल का शुक्र अदा। ठीक है। फिर एक हदीस पर दो हदीस है इसमें, इसके बाद हम अपनी बात को खत्म करेंगे इंशाल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मोमिन को इल्म हो जाए कि अल्लाह के पास किस कदर शदीद सजाएं हैं तो वो कभी उसकी जन्नत की तमा ना करेगा। और अगर काफिर को यह मालूम हो जाए कि अल्लाह की रहमत किस कदर बेपाया है तो उसमें से भी कोई उसकी जन्नत से मायूस ना हो। अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से किए और उनमें से सिर्फ एक हिस्सा अपनी मखलूक में बांटा है और उसकी वजह से वो आपस में एक दूसरे पर रहम करते हैं और बाकी 99 हिस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के पास है। यानी रहम के कितने हिस्से? 100 हिस्से हैं, उसमें एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी दुनिया में बांट दिए। जो जानवर पर रहम करता है, इंसान पर रहम करता है, माँ बच्चे पर रहम करती है, बच्चे माँ पर रहम करते हैं, जितने भी रहम है वो एक ही हिस्सा है सबका मिला के। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पास 99 है। तो इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको कितना माफ करता है। ठीक है। एक आखिरी हदीस है, छोटी है, इसके बाद अपनी बात को खत्म करेंगे इंशाल्लाह।
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ایک کتاب میں جو اس کے پاس عرش کے اوپر ہے یہ لکھا ہے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، یعنی میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ رحم زیادہ کرتے اور سزائیں کم دیتے، تو بھی لوگ سزا کے مستحق زیادہ بن جاتے ہیں. آج الحمدللہ ہمارا سورہ انعام ختم ہو چکا ہے، پورا ہو چکا ہے. اب آگے سے ہمارے انشاءاللہ سورہ اعراف چلے گا. ٹھیک ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7. سورہ انعام آج ہماری مکمل بھی الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.